نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب. ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پروفیسر آف چیسٹ ڈیزیزز اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اچھا، ایک سوال جو تقریباً پچھلے ہر پروگرام میں کیا جاتا ہے کہ موجودہ صورتحال کووڈ-19 کے حوالے سے کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، گلوبلی کیسے ہے، اور پھر ہم آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، الحمدللہ ویسے پاکستان میں تو صورتحال یہ ہے کہ تعداد کم ہو رہی ہے، الحمدللہ، مورٹیلٹی بھی کم ہے، لیکن ایلڈرلی پاپولیشن کو اگر یہ افیکٹ کرتا ہے جو کہ عام طور پہ کرتا ہے تو پھر اس میں مورٹیلٹی ہائی ہو جاتی ہے. صحیح. تو پاکستان اس لحاظ سے بہتر ہے ابھی بھی، ان اسپائٹ آف کہ ہماری تمام بد احتیاطیاں ابھی تک جاری ہیں. ابھی ایک سروے آیا ہے کہ اچھا خاصا بڑا سروے، لوگوں سے انٹرویو کیا گیا ہے. جی تو 50% سے زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کورونا کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، وہ اوور اسٹیٹڈ ہے. صحیح. مطلب ہم اس کو بہت گورنمنٹ یا جو لوگ ہم لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے یہ. بلکہ میں اس کو دوسری طرح لیتا ہوں. دیکھیے، جتنی بھی ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے، یہ ٹیسٹ کہاں ہو رہے ہیں؟ زیادہ تر شہروں میں ہو رہے ہیں. جی. اگر آپ یہاں سے 10-15 کلومیٹر اسلام آباد سے آگے نکل جائیں، کراچی سے آگے لاہور سے آگے نکل جائیں، تو وہاں ماسک کا تصور ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ماسک پہنے تو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار بالکل ایسا کوئی ہی، اس کے بالکل ایسا چہرے ہی. کو بیماری تو نہیں جو چھپا رہا ہے یہ. اور کوئی ڈاکٹر صاحب، social نیگیٹو distance- مارکس آتے ہیں. میں حال ہی میں ایک ایکسپیرینس کر چکا ہوں. میری فیملی ساتھ ایک گاؤں ہمارا ہے، وہاں پہ کوئی فوتگی ہوگی اور میری وائف اور میری والدہ یہ ماسک پہنے ہوتے، تو خواتین بڑا جو نا کہہ رہی تھی جی کہ یہ کیا آپ نے جو نا ماسک پر چڑھا کے آ گئی ہیں. وہ بڑا عجیب نظروں سے نا دیکھ بھی رہی تھی اور کمنٹس پاس کر رہے تھے. جبکہ ایسے حقیقت یہ بالکل ہے ایسے ہی کہ میں ابھی ایک فیملی کو جانتا ہوں، ہمارے بہت قریبی لوگ ہیں جن کے یہاں والد کی ڈیتھ ہوئی. تو اس اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہاں ظاہر ہے لوگ اس پرسے میں آتے ہیں. تو ان کی والدہ پرانے ذہن کی، پرانے خیال کی، تو انہوں نے احتیاط نہیں کیا. لوگ آ رہے تھے، وہ بھی احتیاط نہیں کیا. ان کو یہ کووڈ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہوئی. تو یہ کہنا کہ کووڈ نہیں ہے، یہ کہنا کہ کووڈ کے بارے میں ہم بہت زیادہ اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال. جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے جس سے ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، اگر پورے پاکستان کا کیا جائے تو شاید یہ اتنا خوش آئند نہ ہو. صحیح. اس کے باوجود یہ کہ اللہ کی ہم پہ خاص رحمت ہے اور ہم تمام بد احتیاطیوں کے باوجود ابھی تک ہم بہت اچھی پوزیشن. دنیا میں صورتحال بالکل مختلف ہے. امریکہ میں ابھی بھی لاکھوں میں تعداد میں روز لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد، آلموسٹ 30 to 40,000 پر ڈے ڈیتھ ہو رہی ہے. انگلینڈ میں بھی یہی صورتحال ہے، یورپ میں بھی یہی صورتحال ہے. تو ہم اس لحاظ سے بہتر پوزیشن میں. اس کی وجوہات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہماری پاپولیشن ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ینگ لوگوں کی زیادہ ہے. صحیح. ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ کافی بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کے. ہمارے یہاں کوئی الکحل کا استعمال اللہ کا شکر بہت کم ہے. صفائی نصف ایمان ہے، اور اس لحاظ سے ہماری بیشتر لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ میجورٹی لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، اپنے ناک صاف کرتے ہیں، اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں، ہاتھ کو صاف کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور قوت ایمانی یہ بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہتر پوزیشن میں ہیں. لیکن اگر احتیاطیاں کرتے رہیں گے، وہ توکل کے لیے اونٹ باندھ کے توکل کرنا پڑتا ہے، کھلا چھوڑ کے توکل نہیں ہوتا. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بنیادی 3-4 تو احتیاطیں ہیں، کون سی بڑی احتیاط ہے اس میں؟ بالکل. ماسک آپ پہنے، جس کو خدا نخواستہ بخار، نزلہ، کھانسی، اس پہ تو فرض ہے، گناہ گار ہوگا اگر نہیں پہنتا، کیونکہ اس کی وجہ سے جس دوسرے کو انفیکٹ ہو جائے گا تو مشکل ہوگی، اس کی جواب دہی اس کی ہوگی. تو اور تھوڑا سا ڈسٹینس، جس میں اور آپ 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ ہیں، ہم نے ماسک نہیں پہنا ہے، تو چانسز بہت کم ہیں.
اور اگر ہم قریب ہیں کسی وجہ سے رہنا ہے تو دونوں کو ماسک پہننا چاہیے، کیونکہ دونوں جب ماسک پہن لیتے ہیں تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم جب بھی کسی سرفیس کو ٹچ کریں تو ہاتھ دھو لیں. باہر سے آ کر کے ہم اگر اپنا ہاتھ منہ دھو لیں اور نوز بلو کر لیں، کیونکہ وائرس ناک سے ہی جاتا ہے یا آنکھ سے جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ ناک اپنے صرف سادہ پانی سے دھو لیں اور منہ اور آنکھوں کو دھو لیں تو چانسز بہت کم ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بہت بہتر صورتحال میں. آج سے تھوڑے دنوں پہلے تک پورے اسلام آباد، پورے کراچی میں آپ کو آئی سی یو میں جگہ نہیں ملتی تھی. اب تقریباً تمام آئی سی یو جو کووڈ کے لیے بنے ہوئے ہیں ان میں جگہ ہے اور بیشتر خالی ہے. صحیح. الحمدللہ. یو آلویز دیکھیے اسٹیٹسٹک اپنی جگہ، ریئلٹی تو اس طرح دیکھی جاتی ہے بالکل صحیح. کہ جب مریض ہوگا تو وہ کسی اسپتال ہی جائے گا نا. جی جی. تو اسپتالوں میں ازدحام ہوگا جو کہ پہلے تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کافی صورتحال بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کون سے ہائی رسک گروپس ہیں کورونا کے حوالے سے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پوری آبادی کو بند کر دیں گھروں میں. صحیح. لاک ڈاؤن 100% ہمارے ملک کے معاشی حالات کے تحت، جہاں روز کمانے روز کھانے والے لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہے، میجورٹی بلکہ میں کہوں گا، یہ تو کووڈ سے کم مریں گے اور بھوک سے اور افلاس سے، اور اس کے نتیجے میں جو اخلاقی چیزیں ہو جائیں گی اس سے زیادہ نقصان ہوگا. تو اس کا جو حل میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں تمام میٹنگز میں، تمام جگہ، کہ بیسٹ حل یہ ہے کہ ہم اپنے ہائی رسک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو آئسولیٹ کریں، ان کو ہم پوری سہولتیں پرووائڈ کریں جو ممکن ہے. پوری آبادی کو آپ کوئی دنیا کی کوئی ملک نہیں کر سکتا. اب ہائی رسک گروپ کون ہے؟ نمبر 1، اینی بڈی ہو از پلس 65 ایئرس، 65 سال سے عمر کے زیادہ کے لوگ وہ ہائی رسک ہیں. وہ شخص جس کو لنگ کی کوئی بھی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی، فار ایگزامپل اسموکنگ سے سی او پی ڈی ہو جاتا ہے، کرونک برونکائٹس ہو جاتا ہے، وہ لوگ جن کو کوئی بھی ایمیونوسپریسنگ بیماری ہے، جیسے ڈائبٹیز ایک بڑی سادہ، یہ انسان کی قوت مدافعت کو کم کرتی ہے. پھر برونکل ازما بہت کامن، اس کے لیے ہم اس کا علاج ہی کورٹیکوسٹرائڈ ہے. اچھا، کورٹیکوسٹرائڈ بھی قوت مدافعت کم کرتی ہے. اور وہ تمام امراض جس میں کورٹیکوسٹرائڈ استعمال کیے جا رہے ہیں یا ایمیونوسپریسنٹ ڈرگ استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ آرتھرائٹس ہو، رومیٹائڈ آرتھرائٹس، اس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ہم برونکل ازما میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کینسر میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو جو لوگ کینسر کے مریض ہیں، جو برونکل ازما کے مریض ہیں، وہ ہائی رسک ہیں. اور کوئی بھی شخص جس کا امیونو سپریسنٹ ہے وہ ہائی رسک ہے. صحیح ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایج گروپ کا خاص طور پہ تذکرہ، ہائی رسک گروپ میں جو ہمارے خاص طور پہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں. جی. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی ہمیں کچھ معلومات دیجیے گا کہ کیا پاکستان میں اس ایج گروپ کی کیا پوزیشن ہے، گلوبلی کیا پوزیشن ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا تفصیلی روشنی ڈالیے گا. اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ یہ آج سے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں 1950 میں گلوبلی صرف 2000 ملین لوگ تھے جو اولڈر ایج گروپ میں پلس 60 سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. 2025 تک یہ پریڈکٹڈ ہے کہ 1.2 بلین لوگ اولڈر ایج پاپولیشن میں ہوں گے. اچھا. اور جو کووڈ کا ڈیتھ یا مورٹیلٹی زیادہ ہے امریکہ میں یا ڈیولپ کنٹری میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے صحیح کہ ان کی آبادی کا تقریباً 55 سے 60% حصہ جو ہے وہ اولڈر ایج پاپولیشن جو 60 پلس ہے، جو اولڈ ہوم میں رہتے ہیں، جو نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں، جہاں ظاہر ہے ان کی اس طرح کیئر نہیں ہو سکتی جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 15 ملین ان پاکستان، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ ہیں، جن کی یہ ہے کہ یہ بڑھ جائیں گے تقریباً، یہ 12% بڑھ جائے. ابھی 7% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ اولڈر ایج گروپ یا سینئر سٹیزن ہم جن کو کہتے ہیں، یہ 2025 تک 40 ملین ہو جائیں گے، 4 کروڑ. اچھا. یعنی 12% لوگ ہمارے. تو یہ ڈائنمکس چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہو اور گیا. 2025 بہت دور نہیں ہے، صحیح، 5 سال کی بات ہے. بالکل. تو یہ جو ہمارا ایک بہت اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے اولڈ ایج گروپ میں کہ 3-4 گروپ ہیں ان کے. ایک گروپ وہ ہے جو کہ جن کو مالی مسائل نہیں ہیں، ٹھیک، ان کو ہم اولڈ اینڈ لونلی کہیں گے. اچھا.
اور میں نے جب میں MBA کر رہا تھا تو میں نے اپنا ایک پروجیکٹ یہی رکھا تھا، اولڈر پاپولیشن کے لیے کیسے ہم سروسز پرووائڈ کریں. میرا پروجیکٹ تھا بزنس ایڈمنسٹریشن کا MBA کا. تو اس میں نے اسلام آباد کے سلیکٹڈ سیمپل سروے، میں نے اسلام آباد کی بہت مشہور امیر آبادیاں جیسے F6 ہے، E7 ہے، اور وہ جو درمیان اپر مڈل کلاس ہیں I8 ہے، پھر پنڈی کے کچھ علاقے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں. بڑی حیرت کی بات جو اس سروے میں مجھے ملی تھی، اور بعد میں ابھی ڈاٹا ہے میں آپ سے شیئر کروں گا، کہ ان علاقوں میں جو کہ بہت بڑے بڑے 2 کنال 4 کنال کے گھر ہیں، اس میں صرف میاں بیوی رہ رہے ہیں اور وہ اولڈر ایج گروپ کے ہیں. اچھا، اس میں اس کی وجہ یہ کہ ان کے بچے سارے باہر چلے گئے. اچھا، اس میں قصور جو اگین دوسری انٹرسٹنگ فائنڈنگ تھی کہ وہ تمام لوگ بڑے ہی ایمبیشس تھے، جو اب لونلی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلائی جائے، جو کہ صحیح خیال ہے. اور انہوں نے ہی بچوں کو پش کیا کہ تم باہر چلے جاؤ، اور نیچرلی جب بچے باہر چلے جاتے ہیں، ایک لائف سٹائل ایک چیز ہے، تو ان کی واپسی ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اب ان کا سارا دار و مدار نوکروں پہ رہ جاتا ہے یا ان رشتہ داروں پہ رہ جاتا ہے جن کو انہوں نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی. اچھا، نوکر تو بہرحال نوکر ہے، اس کا اس ماں باپ جیسی فیلنگ تو اس میں نہیں آئے گی، چاہے اس سے جتنا پیار کر لے. اور کئی کیسز ایسے ہیں بہت مشہور ہمارے آرٹسٹ جن کو ان کے نوکروں نے قتل کر دیا تھا. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑے میاں کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کو صرف تنخواہ دے رہا ہوتا ہے. کیسا یار اتنا پیسہ ہے اور یہ مجھے تو کچھ دیتا نہیں ہے، اور پھر کوئی ظاہر ناچاقی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو انکریج کر کے بھیجتے ہیں باہر، اس کے بعد جو ہے پھر وہ پریشانی پڑ جاتے ہیں. یہ ہیلدی ہے، کوئی بیماری ان کو نہیں. اب آئیے ان لوگوں کی طرف جو بوڑھے بھی ہیں اور انویل بھی ہیں، ان کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے. دیکھیے، بڑھاپا اپنے ساتھ، ظاہر ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، اور جوڑوں کی تکلیف ہو جاتی ہے. یہ 3 ڈیزیزز بہت کامن ہے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور آرتھرائٹس، کیونکہ یہ ایجنگ پروسیس کا حصہ ہے. ہارٹ ڈیزیزز کامن ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو شاید ان میں اولڈ اینڈ ویل کو 2 میں ہم ڈیوائڈ کریں. وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اپنی ٹریٹمنٹ بھی کرا لیتے ہیں، ہاسپٹل بھی چلے جاتے ہیں، گو کہ ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کو کوئی لے کے جائے، ان کی اپائنٹمنٹس ان کے لیے لے تو مسائل ہوتے ہیں، لیکن چلیں وہ شاید اپنے پیسوں سے مسائل حل کر لیں. میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو کہ اولڈ ہیں، انویل ہیں اور افورڈنگ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کہ اولڈ اینڈ انویل جو ہیں دنیا میں، ڈیولپ کنٹری میں، ان کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے. آپ اگر کسی ڈیولپ کنٹری بوڑھے ہو جائیں تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ بیٹے کی طرف دیکھنا ہے کہ بیٹی میرے لیے کچھ کر دے. گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر. گو کہ میں ان اولڈ ہومز کو دیکھ چکا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ وہاں بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو جگہ ہے، ان کو بہت اچھا کمرہ ہے، لیکن ایک جو ان کا جو سب سے بڑا ہے کہ ان کا بیٹا سال میں 1 بار ملنے آتا ہے، ان کا کوئی قریبی نہیں ہوتا. تو وہ جو ان کا سائیکولوجیکل اسٹریس ہے وہ اتنا کلنگ ہے کہ موسٹ آف دیم الزائمر وہاں بڑا کامن ہے، ان کو اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے. تو اولڈ اینڈ انویل میں ڈیولپ کنٹری میں تو شاید کم مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں جہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر اولڈ لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے. اولڈ ایج بینیفٹ کا EOBI جس کو ہم کہتے ہیں، امپلائیز اولڈ ایج، اب یہ صرف امپلائیز کے لیے ہے. اب پورے پاکستان میں کتنے لوگ امپلائڈ ہیں، اور ان میں سے جو امپلائڈ ہیں ان میں سے بھی ان کی آرگنائزیشن کتنے لوگوں کو رجسٹر کرواتی ہے، اور جو رجسٹر ہو بھی گئے ان کو مہینے کے 8,000 روپے ملتے ہیں، 8,500 روپے. تو یہ کوئی اسٹرکچر تو نہ ہوا نا. تو اب اور دوسری بات، کاسٹ آف ہیلتھ کیئر ہیز بیکم سو ایکسپینسو کہ جو چیز جو ایکس رے چیسٹ، مجھے یاد ہے کہ جب میں ینگ گریجویٹ تھا 1982-83 میں، تو 60 روپے کا ایکس رے ہوتا تھا، وہ آج 800، 1000، 1200 پہ. CBC 20-25 روپے کا ہوتا تھا. اور یہ تمام فیسلٹیز آلموسٹ فری تھی. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فری تھی. اب گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی فری نہیں ہے. تو اس
شخص کو جو بوڑھا ہو گیا ہے, جس کے پاس آمدنی نہیں ہے, تو وہ ایون میڈیسین افورڈ نہیں کر سکتا. میڈیسنس کی کاسٹ آپ کو میں بتاؤں کہ 15% سے لے کے 200% تک بڑھی ہے ریسنٹ پاسٹ میں, صحیح 3-4 سال کے اندر اندر. تو ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل مجھے ڈائبٹیز ہے, میں بوڑھا ہوں, مجھے ہائپر ٹینشن ہے, تو یہ لائف لانگ ہے ٹریٹمنٹ, تو میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کہاں سے کھاؤں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, تو اب ایک سروے ہوا ہے, اسٹریٹجک پلان ڈیولپمنٹ سروے کراچی کا, اس میں ایک بڑی ہی پینفل فائنڈنگ ہے. دیکھیے ہم لوگ جس کلچر میں ہیں, جس کلچر میں پلے بڑھے ہیں, اس میں بوڑھوں کی ذمہ داری بچوں پہ ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی پوری آمدنی اپنے بچوں کی تعلیم پہ, اپنے اس پہ لگا دیتا ہے, اس امید پہ کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو میں اسے سائے میں بیٹھوں گا. لیکن عملی طور پہ یہ کراچی کا اسٹریٹجک پلان ہے جس میں 89%, چلیے 80% کر لیتے ہیں اس کو, 80% نیوکلیر فیملی ہے. نیوکلیر فیملی سے مراد جو کہ ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. میاں بیوی اور بچے, ان کے اپنے بچے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ بچہ جو کہ ایک فیملی الگ مینٹین کر رہا ہے, تو اس کے پاس اتنا بچتا ہی نہیں کہ والدین کے لیے کچھ کرے. اچھا, اب ایک اور اس میں نیوکلیر فیملی مسئلہ ہو گیا ہے, چونکہ ہماری ضروریات, ہمارا سب سے بڑا ہمارا جو سوشل اسٹریس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے, ہر آدمی نے, اگر اس کی آمدنی 100 روپے کی ہے تو اس نے 150 کے اخراجات بنائے ہوئے ہیں. ہمیں بچپن سے ہی کہا جاتا تھا کہ اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلایا کرو ورنہ پیر باہر آ جائے گا, پھر وہ ٹکے گا نہیں. اس کو ہم بھول چکے ہیں. گاڑیاں سڑکوں پہ اس قدر زیادہ آ گئی ہیں کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گاڑیوں کی قیمت انہوں نے دی ہے, گورنمنٹ سے آپ لے لیتے ہیں, اس سے بینک سے لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب بینک کی قسطیں آپ نہیں دیتے ہیں وہ آپ کی گاڑی امپاؤنڈ کر لیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں, بلکہ بیوی تو شاید ایک کام کر رہی ہو, میاں تو 2 جاب کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے پاس نہ ماں باپ کو ٹائم ہے دینے کے لیے, جو کہ سب سے بڑی ضرورت, جو میں نے اگین سروے میں جو میری فائنڈنگ تھی, ان سب سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. ان میں سے 90% کا, غریب امیر سے ہر آدمی کا ایک ہی تھا, میرے کو ہے ہی کوئی نہیں جن کو میں بیٹھ کے گلا کرا, میں کسی کے ساتھ ایسا کوئی ہے نہیں جس سے بیٹھ کے بات کروں میں, جو میرے سر پہ تیل لگا دے, میرا پیر دکھ رہا تو میرا پیر دبا دے. تو یہ جو اس کی امیدیں جو اس نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا, اب تو بڑی فرسٹریشن میں ہے کہ اس نے تو اپنا سارا سرمایہ, اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی سیونگ نہیں کی ہے. پوری دنیا میں لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کی سیونگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 18 سال کا بچہ ہوا, 16 سال کا ہوا تو گھر کے چھوڑ کے چلا جائے گا, اور نہیں بھی جائے گا تو میں کہوں گا اس کو, بھائی صاحب جاؤ, تو ناؤ یو ارن فار یور سیلف. تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ پلاننگ کرتے ہیں. ہم بڑی مشکلوں پھنس گئے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ ساری دولت لگا دی, جو بھی کمایا, جس نے جتنا کمایا, جس نے بہت کمایا اس نے اپنے بچوں کو امریکہ انگلینڈ بھیج دیا, جس نے کم کمایا اس نے پاکستان کی اچھے سے اچھے, اور یہ اچھی بات ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اس کو فرسٹریشن آتی ہے, تو تنہائی کا عذاب اس کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ اچھا, دوسری ایک اور بات, جیریٹرک میڈیسن جو کہ دنیا میں ایک ریکوگنائز فیلڈ ہے. دیکھیے ایک بوڑھے شخص کی پوری فیزیولوجی, پوری اس کی ہارمونل چیزیں, پوری اس کی کیئر ڈفرینٹ ہوتی ہے بنسبت ایک ینگ یا مڈل ایج پرسن کے. اسی لیے ایک باقاعدہ ایک اسپیشلٹی جیریٹرک میڈیسن. پاکستان میں اس کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے. آپ انگلیوں پہ جیریٹرک میڈیسن والے لوگ پائیں گے, اور ان کو بھی کوئی نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں یار یہ تو میڈیسن والے ٹریٹ کر لیں گے, یہ تو ان کی اس مسئلہ ہے تو یہ آرتھوپیڈک والا ٹریٹ کر لے گا. تو ایک اسپیشلائز کیئر اس کو نہیں ملتا. تو یہ ساری فرسٹریشن ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سیریسلی ابھی بھی لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے جو ڈیٹا آپ سے شیئر کیا کہ 50 ملین لوگ, 50 ملین یہ جو ہے ہو جائیں گے ود ان 5 ایئرس. تو یہ ان لوگوں کے لیے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر. ڈاکٹر صاحب, جن چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا, جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا, ٹیکل کیسے کیا جائے ان ایشوز کو, کیسی پلاننگ کی جائے, جی یہ ایک بڑا ضروری ہوگا پوچھنا. بہت ہی سادہ سی بات ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے پلاننگ کرنا پڑتا ہے. اپنے ریسورسز میں رہ کے پلاننگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بہت سارے پیسے میں دے دوں تو آپ پلاننگ کریں. نو, پلاننگ تو اصل یہی چیز ہوتی, اپنے ریسورسز میں رہ کے میکسیمم آپ بینیفٹ کیا لے سکتے ہیں. اچھا, ان بوڑھے لوگوں کی جو میرے جیسے, جو اب میں بھی اب 60 میں آ گیا ہوں, تو سوچتا ہوں سب سے پہلی بات کہ ہمیں ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. ٹھیک, ہمیں ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا جس کو اولڈ ایج ہومز کہتے ہیں. ٹھیک, اولڈ ایج ہوم پاکستان میں ابھی بھی ہیں, لیکن وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہیں.
غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ستار عیدی کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک ستار عیدی کے ہوم سے تو کام نہیں چلے گا. اور وہاں بھی آپ یقین کیجیے گا بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے یہ. میں ستار عیدی کے ساتھ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے ستار عیدی کے ساتھ 4th ایئر کا جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے میں نے کام کیا ہے. اچھا جی. اور ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور ان کا سرٹیفکیٹ میرے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. تو وہاں یقین کیجیے گا کہ میں وہاں بھی جاتا تھا، وزٹ کرتا تھا ایز اے اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر ان کے علاج وغیرہ کے لیے. تو وہاں لوگ اپنے والدین کو چھوڑ جاتے تھے اور یقین کیجیے پلٹ کے دوبارہ نہیں آتے تھے. اور یہ میں آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اب تو صورتحال بہت ہی اور خراب ہو گئی. میں کئی ٹی وی پروگرام میں وہاں کے انٹرویوز دیکھ چکا ہوں جو کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں کہ اچھے خاصے پڑھی لکھی خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت تعلیم دلائی، بہت اچھے پوزیشن میں ہیں، وہ مالی طور پہ بھی اور معاشرے میں بھی بڑے بڑے افسر ہیں، وہ اپنے والدین کو اون نہیں کرتے اور ان کو عیدیوں میں چھوڑ جاتے ہیں. اور جو بہت زیادہ تیر مارتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہ خود نہیں آئیں گے، وہ ایک بہت اچھا اولڈ ہوم ڈھونڈتے ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہو اور اپنے والد کو وہاں رکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا کام کیا. ایسا نہیں ہے. ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو ہماری ساتھ کی ضرورت ہے. ہم سے بہتر ان کا کیئر کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کا بہترین کیئر ایک بچوں کے ایک پیار بھری نظر سے بہتر نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یہ میرے خیال میں اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ والدین دیکھیں نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور باپ کے لیے بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ اس کی دعا بڑی قیمتی ہے اور اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. تو صرف ماں کا نہیں، ماں باپ دونوں کا حق ہے اور اس کی جواب دہی ہے. تو اگر انہوں نے اپنی پوری زندگی ہم پہ لگائی ہے تو ہمارا فرض ہے اخلاقی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی ہم اس کا خیال کریں. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سسٹم ڈیولپ کرے، وہ اس قسم کے پروگرامز لانچ کرے، لوگوں کو اسٹیمولیٹ کرے. لوگوں کو جس طرح گاڑیوں کے لیے ہم پروگرام لانچ کر رہے ہیں تو ہم پیرنٹس کی انشورنس کا پروگرام کیوں نہیں لانچ کر سکتے ہیں؟ ہم ریٹائرمنٹ بینیفٹس کا، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے 17% آف دی گورنمنٹ بجٹ از گوئنگ ٹو دی پینشنس. ناؤ گورنمنٹ کین ناٹ افورڈ ٹو کیپ اٹ ہائی اینڈ ہائی اینڈ ہائی. چلیے آپ پینشن میں تو امپلائیز کو دے دیں گے، عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو ہمیں بہت چھوٹے سے، جس میں گورنمنٹ کو سبسڈائز کرنا چاہیے کہ 1 روپے تم ڈالو گے، 2 روپے گورنمنٹ ڈالے گی. تو اس قسم کا کوئی پروگرام لانچ کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے پاس یقین کیجیے یہ ملک دنیا میں ان ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ چیریٹی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، دس از ریکارڈڈ. تو ہم ان کو چینلائز کر سکتے ہیں. جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ کام کریں. آپ چھوٹے چھوٹے اولڈ ہومز اپنے علاقے میں کھولیں جو صاف ستھرے ہوں، جس میں ایک صاف ستھری غذا ملتی ہو ان کو، اور اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی بھی ہو اور ان کے بچوں کی بھی ہو. ان کو بائی لا ان کو کہا جائے کہ بھائی یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. اگر آپ 10 روپے کماتے ہیں تو 2 روپے آپ کو اپنے والد یا والدہ کے اس میں آپ نہ رکھیں اپنے پاس، ہم رکھیں گے، لیکن اس کی کنٹریبیوشن آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے علاج کے لیے ہمیں جیریٹرک کیئر پہ توجہ دینی چاہیے. جیریٹرک کیئر نرسز، ڈاکٹرز، فزیو تھراپی بہت بڑی ضرورت ہے. ریہیبلیٹیشن میڈیسن بہت بڑی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں رفا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پائنیئر ہے ڈی پی ٹی پروگرام کا جی ماشاءاللہ. اور اس کے گریجویٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جو بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اور ہم نے بلکہ یہاں ایک انسٹیٹیوٹ بھی کھولا ہوا ہے جو کہ بچوں پہ کام کر رہا ہے، جو کہ انویلڈ بچے ہوتے ہیں جن کو اسپیچ تھراپی، چائلڈ کیئر ڈیولپمنٹ، چائلڈ کیئر ڈیولپمنٹ کا. تو اسی قسم کے یہ چیزیں ہر یونیورسٹی کو کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ہم نے اس کو مسئلہ بنا لیا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لیکن والدین اس سے کم اہم نہیں ہیں. والدین کی اہمیت کو ہم جب سمجھیں گے تو کل وہ بچے ہماری اہمیت کو سمجھیں گے. صحیح ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس میں کمیونٹی کے لیول پہ بھی کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو بالکل ایسی پالیسیز تشکیل دینی چاہیے کہ آگے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 10 سے 12% تک جو ہے وہ معمر افراد کی تعداد ہو جائے گی اپ ٹو 25 2025 تک. تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ہمارے ہاں موجود ہوں گے. اور یہ جو آپ نے بڑی زبردست کیٹیگرائز کیا مختلف اس پارٹس جو ہیں اس کے،
تو جہاں پہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پلان کرے، تو ہمارے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل سیٹ اپ جو ہے ہمارا، جو ہماری سوچ ہے، تھنکنگ، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اس میں ہماری کمیونٹی، میڈیا، پیئر گروپس، آپ یہ سمجھیں کہ اساتذہ کرام، مسجدوں کے امام اس حوالے سے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو فنامنا ڈیولپ ہو رہا ہے جو ہمارے ہاں نہیں تھا پہلے جی 4 بزرگ کروڑ افراد لوگ ہوں گے ہمارے کے لیے. 2025 ہاں میں. جی. اچھا دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے. کوئی بھی کام اگر آپ حکومت پہ چھوڑ دیں گے تو حکومت کے وسائل محدود ہیں. بالکل. اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ ملک وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چیریٹی پہ پیسے لوگ دیتے ہیں. اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ چینلائز کون کرے گا؟ کمیونٹی کرے گی. اگر میرے علاقے میں 4 بوڑھے رہتے ہیں تو ان کا کیئر کرنا ہم سب کا فرض ہے. اگر ہم ان کے گھروں میں ان کا کیئر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو کم سے کم ہم ایک کوئی سینٹر بنا سکتے ہیں. کمیونٹی سینٹرز بن سکتا ہے جہاں ان کو بجائے اس کے کہ اولڈ ہوم نام دیں. بہت خوبصورت بات کہی ہے، میرے ذہن میں بڑی اچھی بات آئی. بجائے اس کے کہ ہم اس کو اولڈ ہوم رکھیں، ہم کمیونٹی سینٹر بنا دیں جہاں بچے بھی کھیلنے آ رہے ہوں. تو اس سے پھر میرے خیال میں زیادہ یہ سائیکولوجیکل جو ان کا ایشو ہے کہ کسی بچے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، کسی سے مل نہیں سکتے، تو لوگ ان سے ملیں گے، لوگ ان کو وزٹ کریں جا کر کے. میں اپنے فار ایگزامپل میں آئٹ سیکٹر میں رہتا ہوں، اسلام آباد. آئٹ سیکٹر کے کمیونٹی بہت سب مل کے بنا لیں، جس میں ہم اس میں لوگوں کے بیٹھنے کا بھی ہو، وہاں ٹیبل ٹینس بھی لگا ہوا ہو، بچے بھی کھیل رہے ہوں، جوان بھی کھیل رہے ہوں. تو یہ جو رونق لگے گی نا، یہ ان کے لیے بہت اہم چیز ہوگی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، وہ دیواروں سے باتیں کرتے ہیں. تو وہ یہ بالکل کمیونٹی کا میرا ذاتی خیال ہے کہ کمیونٹی کا سب سے بڑا رول ہے. صحیح. اینڈ اٹ شوڈ بی امپاورڈ بائی گورنمنٹ. صحیح ہے. اس میں اگر فرض کر لیں کہ اگر کوئی کمیونٹی کھلتی ہے، اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز، اس پہ ٹیکسز گورنمنٹ ایگزمپٹ کر دیں. اس کے لیے جو بھی چیزیں آتی ہیں، فار ایگزامپل اگر ایکسرسائزنگ مشین آتی ہے، اس پہ ٹیکس نہ لیا جائے. مطلب گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. پوری دنیا میں جہاں بھی یہ کام ہوتا ہے، اس میں اگر یا تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ گورنمنٹ کرتی ہے وہ ٹیکسز اس پہ لگاتی ہے. وہ ٹیکسز اتنے ہائی ہیں کہ ہم تو ابھی چیخ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت ٹیکسز ہیں. اور شاید صحیح ہو یا غلط ہو، اگر وہ ٹیکس بھی ایڈ ہو جائیں گے، اگر 5% بھی ایڈ ہو گئے، تو آپ سوچیں کہ اگر ہم ابھی 15% پہ تو 20% پہ چلے جائیں گے. تو یہ پلاننگ تو ہمیں کرنی پڑے گی، اور ہم سب کو مل کرنی پڑے گی. اور بلکہ اس طرح سوچنا چاہیے کہ آج آپ 40 کے ہیں تو 20 سال میں آپ 60 کے ہو جائیں گے. تو اگر ہم ایفرٹ کر رہے ہوں گے آج، تو یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا کہ کوئی اور بات اگر آپ ہمارے پروگرام کی وساطت سے ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ. جو سب سے اہم بات ہے کہ کورونا ایک حقیقت ہے. جو سروے ہے وہ بڑا آئی اوپنر ہے کہ 50% سے لوگ زیادہ، یہ تو شہروں میں ہوا ہے، گاؤں میں جائیں گے تو 90% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ کورونا ہے ہی کوئی چیز نہیں. ایسا نہیں ہے، کورونا ہے، اور اس کا گواہ میں ہوں. میں اور میری پوری فیملی، مجھے کورونا ہوا، میں نے اپنی پوری فیملی کو انفیکٹ کیا. اس کا مطلب انفیکشن بھی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. یہ بھی ثابت ہوا میرے کہ مجھے ہوا اور میں نے اپنا خیال نہیں کیا. میں نے اس کو ایزی لیا. ان اسپائٹ آف آل مائی نالج، میں کورونا کے بارے میں بہت اتھارٹی ہوں، بہت کچھ سمجھتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، سیکھ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی ہلکی سی کھانسی کو ایزی لیا، جبکہ وہ ہلکی سی کھانسی کورونا کی وجہ سے تھی. مجھے اسی وقت اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے تھا اور خود کو آئسولیٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جب مجھے بیماری ہوئی تو جو سب سے بڑی حقیقت مجھ پہ کھلی وہ یہ ہے کہ کورونا کی پریزنٹیشن بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. اور ہر شخص میں کچھ بنیادی چیزیں تو ہیں کہ بخار آپ کو ہو سکتا ہے، جسم میں درد ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، سانس پھول سکتی ہے، یہ تو کامن ہے. لیکن کسی کو ڈائریا بہت سیویئر ہوتا ہے، صرف ڈائریا، کسی کو صرف باڈی ہے، کسی کو صرف سردی. تو یہ کوئی 100%. لیکن ایک اہم بات ہے، یہ آپ کے جسم کے تمام حصوں کو افیکٹ کرتا ہے. میں اپنی مثال پھر بتاتا ہوں کہ میں ٹھیک ہونے کے بعد بھی مجھے ابھی تک میرے ہارٹ ریٹ تیز ہے، جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو کورونا کے بارے میں ابھی تک معلومات ہماری بہت کم ہیں. گو کہ ایک بہت کمزور سا وائرس ہے اور ہم اس کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں ان 4 اسٹیپس سے. اگین جتنی بار دہرائیں کم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، کسی سرفیس کو ٹچ کریں تو فوراً ہاتھ دھوئیں. ان لوگوں سے جن کو ہے وہ خود کو آئسولیٹ کر لیں. آپ کسی کو دیکھیں تو اس کو کہیں کہ بھائی آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں. تو اٹس اے کمیونٹی ڈیزیز، اٹس اے کین بی کنٹرول بائی کمیونٹی اونلی. اور اس کے لیے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ
والا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے گلی محلوں میں کمیٹی بنانی پڑے گی, کورونا کنٹرول کمیٹی, اور اس میں 50 روپے لے کر کے بھی اگر ماسک خرید لیا, سینیٹائزر خرید لیے, ایک اویئرنیس بار بار ہم ایک دوسرے کو کریں تو کورونا کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور شاید ہم دنیا میں ایک مثال بن سکتے ہیں جو کہ کم ریسورسز کے باوجود کورونا کو کنٹرول کر لے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. شکریہ. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر کیا گیا. اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس پروگرام کو مس کر چکے ہوں یا کچھ حصہ نہ سن پائے ہوں تو فیس بک پہ آرکائیو میں ہمارا یہ پروگرام موجود رہے گا. آپ اس کو جو ہے وہاں پہ جا کے آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.